السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہمارے اس کورس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہماری یہ پہلی کلاس ہے۔ تو اس میں آج الحمدللہ عز و جل ہم کیا سیکھیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا آج ہمیں سکھایا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درس نظامی ہے کیا۔ یہ کورس عام طور پر لوگوں کے درمیان میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ درس نظامی کو عالم کورس بھی کہا جاتا ہے، یعنی درس نظامی ایک عالم کورس ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ درس نظامی میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم نے کس کتاب سے اپنے اس کلاس کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں درس نظامی کی اس کتاب کو پڑھانے کی طرف آؤں، اس سے پہلے میں چند ایک چیزیں اور بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی سے ہے۔ اب کامیابی کے اصول کیا ہیں اور ناکامی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کو آپ نے کچھ دیر کے لیے سمجھنا ہے۔ تو کامیابی کے اصول میں ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو ایک ہی شخص ہے جو آپ کو کامیاب کروا سکتا ہے، ایک ہی شخص۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون ہے جو ہمیں کامیاب کروا سکتا ہے؟ استاد صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کیا استاد صاحب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کون کامیاب کروا سکتا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص ہے جو آپ کو کامیاب کروا سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ خود ہیں۔ خود ہی آپ اپنے آپ کو کامیاب کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کامیاب کروا سکے۔ آپ خود سے محنت کریں، خود سے آپ کے اندر شوق ہو، خود سے آپ کے اندر جذبہ ہو، خود سے آپ محنت و مشقت کا شوق رکھتے ہوں، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو جو کامیاب کروا سکتا ہے وہ آپ خود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناکامی کے اسباب، اب ویسے تو روزانہ جیسے جیسے ویڈیو آپ دیکھتے جائیں گے، روزانہ کی بنیاد پر اس میں کچھ نہ کچھ بیان کرتا جاؤں گا۔ یہاں پہ صرف دو باتیں، ایک تو کامیابی کا اصول ہو گیا، دوسرا ناکامی کا سبب۔ تو ناکامی کے اسباب بھی بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک سبب جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم فوراً چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، ہم فوراً اس کے نتیجے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ایک دن کچھ سیکھوں اور دوسرے دن میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں مسلسل تگ و دو کرنی چاہیے، مسلسل کوشش کرنی چاہیے، مسلسل محنت کرنی چاہیے، پھر جا کے ہم اس محنت کی وجہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ناکامی کے اسباب ہے کہ آپ فوری طور پر نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے درس نظامی کے کتاب کی طرف۔ درس نظامی کے اندر یعنی عالم کورس کے اندر ویسے تو بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بہت سارے علوم ہیں، جس میں سے صرف، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم اصول فقہ، حدیث، فلسفہ، اس کے علاوہ بے شمار اور علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں۔ آج جو ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اس علم کا نام ہے علم الصرف، کیونکہ دیگر کتابوں میں سب سے جو پہلا مقام ہے وہ علم صرف کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو علم صرف کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اچھا، علم صرف میں بہت ساری کتابیں آپ کو بہت ساری ملیں گی، لیکن ہم کس کتاب سے پڑھائیں گے، کون سی کتاب ہوگی جس کے پیش نظر میں آپ کو سکھاؤں گا؟ جی ہاں، تو اس حوالے سے ہم نے جس کتاب کا آغاز کیا ہے اس کتاب کا نام ہے نصاب الصرف۔ اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کو بآسانی آپ ویب سائٹ پر، اس کے علاوہ آپ کسی بھی مکتبے پہ چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے یہ کتاب مل سکتی ہے۔ تو اس کتاب سے ہی ہمارے روزانہ کے اسباق ہوں گے، لیکچر ہوں گے۔ اس کتاب میں ہے کیا، اس کتاب میں کتنے اسباق ہیں، کون سی چیز کہاں پہ کس انداز سے لکھی ہوئی ہے، اس کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی جناب، تو
ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں کہ جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کورس کو شروع کروانے کے لیے، اور میں نے آپ کو پہلے سے نام بتا دیا تھا کہ وہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے نصاب الصرف۔ اب میں آپ کے سامنے نصاب الصرف کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میں باقاعدہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے اس کتاب کو کس انداز سے پڑھنا ہے اور اس کتاب میں کیا کیا اسباق ہے، کس کس انداز سے لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے نصاب الصرف کی جو تقسیم کاری ہے وہ کس انداز سے ہوگی۔ تو نصاب الصرف کے اندر جو ہماری پہلی تقسیم ہوگی وہ ہے سبق نمبر 1 سے 7 تک۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہماری پہلی تقسیم کاری ہے جس انداز سے ہم نے پڑھنا ہے، تو سبق نمبر 1 سے لے کر 7 تک، اس سبق نمبر 1 سے لے کر 7 تک اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سبق نمبر 1 سے لے کر 7 تک ہم علم صرف کی اصطلاحات کو پڑھیں گے، علم صرف کی اصطلاحات کو، اور علم صرف کی اصطلاحات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سبق ہیں سبق نمبر 1 سے لے کر 7 تک، یہ سبق ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو پہلا سبق ہے وہ ہے ابتدائی باتیں، اس میں ہم پڑھیں گے علم صرف کی تعریف، علم صرف کسے کہتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، اسے کیوں پڑھا جاتا ہے، علم صرف کو صرف کہنے کی کیا وجہ ہے۔ اور اس کے بعد جو سبق نمبر 2 ہے ہمارا، اس میں ہم پڑھیں گے، سبق کا نام کلمہ اس کی تقسیم ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہمیں پڑھائی جائیں گی وہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، مصدر مشتق جامع کیا ہوتا ہے۔ سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان۔ حروف اصلیہ اور زائدہ یہ جو سبق ہے یہ علم صرف یعنی نصاب الصرف کے اندر جو یہ سبق ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا حروف اصلیہ کیا ہیں، حروف زائدہ کیا ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حروف اصلیہ کیا ہیں، حروف زائدہ کیا ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے جیسے آپ سبق پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا سبق ہے 6 اقسام کا بیان، اس کے اندر جو ہمیں تعریفات بیان کی جائیں گی کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں ثلاثی مجرد کا بیان ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے اور خماسی مزید فی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بیان کیا جائے گا، ان کی تعریفات بیان کی جائے گی، ان کی مثالیں بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد آ جائیں تو سبق نمبر 5 ہمارا جو ہوگا اس کا تعلق 7 اقسام کے ساتھ ہے۔ تو 7 اقسام بھی ایک ایسا سبق ہے جو علم صرف کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 6 جس میں فعل اور اس کی مختلف تقسیمات بیان کی جائے گی، یعنی فعل کو کس کس انداز سے تقسیم کیا گیا ہے اس کے متعلق سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیں تو سبق نمبر جو 7 ہے اس کا تعلق ہے ابواب سے۔ تو اب یہ ابواب کیا ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ سبق نمبر 1 سے لے کر 7 تک اس میں علم صرف کی اصطلاحات ہیں، اور جو بھی صرف سیکھنے والا طالب علم ہے، جو بھی صرف کو سیکھنا چاہتا ہے، صرف کا ماہر بننا چاہتا ہے، تو اسے ان سبق کا سمجھنا، اسے یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے، سبق نمبر 1 سے لے کر 7 تک۔ تو اس کی تھوڑی بہت آپ کو وضاحت ہوگی مزید انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو۔ اس کے بعد ہماری دوسری تقسیم جو نصاب الصرف کے اندر ہے وہ کیا ہے، تو دوسری تقسیم کے اندر کہاں سے کہاں تک سبق شروع ہوتے ہیں، دوسری تقسیم ہماری ہے سبق نمبر 8 سے لے کر سبق نمبر 14 تک۔ سبق نمبر 8 سے لے کر سبق نمبر 14 تک اس میں ہم کیا پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جس انداز سے نصاب الصرف کو پڑھنا ہے وہ میں آپ کو انداز پہلے سے بیان کر رہا ہوں، اور آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے اسباق کو کہاں تک کس انداز سے پڑھنا ہے، سبق کو کہاں تک کس انداز سے پڑھنا ہے۔ یہ جو سبق نمبر 8 سے لے کر 14 تک ہے اس میں کیا بیان کیا جائے گا، اس میں افعال بیان کیے جائیں گے، افعال پلس تعریفات
پلس گردانیں اور پلس بنانے کے طریقے. یہ افعال ہیں اور افعال کے اندر ہم نے تعریف بھی پڑھنی ہے, گردانے بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ بنانے کے طریقے بھی بیان کرنے ہیں. اب یہ افعال کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سبق نمبر 8 جو ہمارا ہے وہ فعل ماضی کے متعلق ہے. اس کے بعد سبق نمبر 9 فعل مضارع کے متعلق ہے. سبق نمبر 10 جو ہے ہمارا فعل نفی جہت بلند کے متعلق ہے. سبق نمبر 11 ہے فعل نفی تاکید بلند کے متعلق ہے. اور سبق نمبر 12 نون تاکید کے بارے میں جس میں نون ثقیلہ نون خفیفہ ہوتا ہے. اس طرح سبق نمبر جو 13 ہے وہ ہے امر کے بارے میں, فعل امر کے بارے میں. اسی طرح سے سبق نمبر جو 14 ہے وہ ہے ہمارا لائے نہیں کے بارے میں. اب یہ الفاظ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئے ہوں کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے, مضارع کیا ہوتا ہے, اسی طرح سے نفی جہت بلند کیا ہے, نفی تاکید بلند کیا ہے, امر کیا ہے, اسی طرح سے لائے نہیں کیا ہے. تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ جیسے جیسے ان اسباب کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتا جائے گا. اس کے بعد آ جائے ہماری تیسری تقسیم. تیسری تقسیم جو نصاب الصرف کے اندر ہے اس کا تعلق یہاں سے 14 کا ختم ہوا تھا تو اس کا تعلق ہے سبق نمبر 15 سے سبق نمبر 21 تک. یہ اسماء مشتقات. جی ہاں, اس کا تعلق اسماء مشتقات کے ساتھ ہے جو ہے سبق نمبر 15 سے 21 تک. تو سبق نمبر 15 جو ہوگا ہمارا وہ ہے اس میں فاعل کے بارے میں. اسی طرح سے سبق نمبر 16 اس میں مفعول کے بارے میں. سبق نمبر 17 جو ہمارا ہوگا وہ صفت مشبہ کے بارے میں ہوگا. سبق نمبر 18 یہ ہمارا اس پہ تبدیل کے بارے میں ہوگا. سبق نمبر 19 جو ہوگا اس میں مبالغہ کے بارے میں ہوگا. سبق نمبر 20 ہمارا اس میں اعلیٰ کے بارے میں ہوگا. اور سبق نمبر 21 جو ہمارا ہوگا وہ اس میں ظرف کے بارے میں ہوگا. تو یہ جو آپ نئے نئے نام سن رہے ہیں, جو اگر پہلی مرتبہ اگر کوئی ایسا سن رہا ہے پہلی مرتبہ درس نظامی کی اس کلاس کو اس نے اس میں حصہ لیا ہے تو آہستہ سے انشاءاللہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گی جب وہ باقاعدہ کو اس ایک ایک سبق کو سمجھنا شروع کرے گا. تو سبق نمبر 15 سے لے کر سبق نمبر 21 تک اسماء مشتقات ہے. اسماء مشتقات میں تعریف بیان کی جائے گی, بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا, گردانے بھی بنانے کا طریقہ, گردانے یاد کرنے کا طریقہ, گردانوں کا ترجمہ, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس چیز کے اندر بیان کی جائے گی. اس کے بعد آ جائے ہماری چوتھی تقسیم. چوتھی تقسیم کے اندر جو ہمارے کچھ بیچ کے اسباق ہیں جو نصاب الصرف کے اندر آئے ہوئے ہیں, جس میں سبق نمبر 22 ہے, سبق نمبر 23 ہے اور سبق نمبر 24 ہے, سبق نمبر 25 ہے, سبق نمبر 26 ہے. یہاں تک یہ مختلف اسباق ہیں. تو سبق نمبر 22 سے سبق نمبر 26 تک اس میں مختلف قسم کے اسباق ہیں. اس میں اس کے اندر ظرف کے بعد جو ہم نے پڑھنا تھا وہ فعل تعجب بھی ہے. سبق نمبر 23 کے اندر مصدر کا بیان ہے. سبق نمبر 24 کے اندر اس کے اندر گردانے وغیرہ موجود ہیں. سبق نمبر 25 کے اندر حمزہ کا بیان ہے. سبق نمبر 26 کے اندر الحاق کا بیان ہے. تو یہ سبق نمبر 26 یعنی کہ 22 سے لے کر سبق نمبر 26 تک جو ہم پڑھیں گے یہ مختلف قسم کے اسباق ہیں, ان کی مختلف تعریفات ہیں, ان کے اندر جو ہے نا اصطلاحات بیان کی گئی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ جب ہم باقاعدہ اسباق کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سے کس انداز سے پڑھا جائے گا. تو یہ ہماری جو 22 سے لے کر 26 تک کے جو اسباق ہیں یہ مختلف قسم کے اسباق ہیں. جی ہاں, اس کے بعد آ جائیں تو ہماری 4 تقسیمات ہو گئی. 5ویں تقسیم جو ہماری ہوگی وہ سبق نمبر 27 سے لے کر 31 تک ہوگی, جس کے اندر ثلاثی مزید فی کے ابواب کو بیان کیا جائے گا. ثلاثی مزید فی کے ابواب, ان کے بنانے کے طریقے, ان کی علامتیں, ان کی پہچان, اور اس کے علاوہ رباعی مجرد, رباعی مزید فی, مولد با رباعی مجرد اور مولد با
رباعی مزید فی کے اندر اس کے یہ سبق نمبر 27 سے لے کر 31 تک، جس میں گردانے بھی شامل ہے، اس کے اندر بھی بنانے کے طریقے ہوں گے، ان کے علاماتیں ہوں گی، کس انداز سے کون سا باب کس طرح سے اس کی پہچان کی جاتی ہے، تو یہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ یہ ہماری 5ویں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد آ جائیں تو ہماری سبق نمبر 32 سے لے کر آخر تک نصاب الصرف جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں جو سبق نمبر 32 سے لے کر جو آخر تک ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 51 تک، اس کے اندر کیا بیان کیا جائے گا؟ اس کے اندر قواعد کو بیان کیا جائے گا۔ اس قواعد کے اندر جب ہم کوئی سیغہ پڑھتے ہیں تو اس پہ وہ قاعدے، اس سیغے کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ تبدیل کس وجہ سے ہوتی ہے؟ قاعدوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ سبق نمبر 32 سے لے کر آخری سبق تک جو نصاب الصرف کے اندر موجود ہے، وہ ہم قواعد پڑھیں گے۔ اس میں سے محموز کے قواعد بھی ہیں، اس کے اندر مضاف کے قواعد بھی ہیں، اس کے اندر مثال کے بھی قاعدے ہیں، اس کے اندر مثال کے قاعدے ہیں، اجرف کے قاعدے ہیں، ناقص کے قاعدے ہیں، اسی طرح لفیف مفروق کے قاعدے ہیں، لفیف مقرون کے قاعدے ہیں، تو یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ اس بورڈ کے ذریعے سے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، ہم پورے نصاب الصرف کے احاطے کو جب دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھنی ہے، کس انداز سے سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب ہم باقاعدہ آغاز کریں گے کلاس کا، تو سب سے بنیادی چیز جو ہم شروع کریں گے سبق نمبر 1 سے لے کر 7 تک، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے۔ تو اگلی جب میری ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس میں اسباق کو شروع کروں گا، جس میں سبق نمبر 1 سے لے کر ہو سکتا ہے سبق نمبر 1 ہو جائے، سبق نمبر 2 ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 3 اسباق ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں علم صرف کو سیکھ لوں، تو یہ انداز انشاءاللہ عز و جل آپ کو بآسانی انشاءاللہ عز و جل آپ کو علم صرف سمجھ بھی آئے گی اور آپ اس کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی سمجھا ہے، جو کچھ بھی سکھایا ہے، اسے ہمیں یاد رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں جو میں آپ کو بیان کروں گا وہ یہ کہ یہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں آج کے سیشن کے اندر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو تو آپ اس کو دہرائیے گا ضرور، اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ آپ مثال کے طور پر آپس میں تکرار کیجیے گا تو یہ چیزیں آپ کو محفوظ ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔